وتوجهوا إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله. يا أبا القاسم يا رسول الله، يا إمام الرحمة، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا. All together. يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين، يا علي بن أبي طالب، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. يا فاطمة الزهراء، يا بنت محمد، يا قرة عين الرسول، يا سيدتنا ومولاتنا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجية عند الله، اشفعي لنا عند الله. يا أبا محمد يا حسن بن علي، أيها المجتبى يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. Take your hearts to Karbala, take your hearts to Bainul Haramain and Haram of Abdullah al-Hussein. Ya Aba Abdullah, Ya Hussein ibn Ali, أيها الشهيد يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا. All together. يا وجيها يا أبا الحسن يا علي بن الحسين، اللهم اشف كل مريض. يا زين العابدين يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله،
وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله. ما شاء الله. يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله. يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقك يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله. يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر يا باب الهوائج أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله. يا أبا الحسن يا علي بن موسى يا إمام هشتم حاضرا يا علي بن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها يا أبا جعفر يا محمد بن علي يا باب المراد يا محمد بن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. With the sincerity of your voices يا وجيها عند الله. ما شاء الله. يا أبا الحسن يا علي بن محمد أيها الهادي النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا
إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وصي الحسن والخلف الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. Let us beseech Allah subhanahu wa ta'ala for granting all our wishes tonight. يا سادتي وموالي إني توجهت بكم أئمتي وعدتي ليوم فقري وحاجتي إلى الله وتوسلت بكم إلى الله واستشفعت بكم إلى الله فاشفعوا لي عند الله واستنقذوني من ذنوبي عند الله فإنكم وسيلتي إلى الله وبحبكم وبقربكم أرجو النجاة من الله فكونوا عند الله رجائي يا سادتي يا أولياء الله صلى الله عليهم أجمعين ولعن الله أعداء الله ظالمين من الأولين والآخرين آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. Jazakallah. This was Brother Iqbal Ganji who recited the tawasul so beautifully. May Allah subhanahu wa ta'ala accept your ibadah tonight and everyone's ibadah tonight. Brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
As you know, we will start off with the Urdu part of the Majalis tonight, and then followed by the lecture by our very own Maulana Syed Rizwan Rizvi. So with that, please recite salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. بار دیگر نعرے صلوات. بر حبیب خدا ختم الانبیاء نعرے صلوات. بار دیگر نعرے صلوات. محراب میں علی ہیں تو منبر محراب میں علی ہیں تو منبر پہ ہیں علی اور کعبہ گواہ دوش پیمبر پہ ہیں علی اور ہجرت کی شب رسول کے بستر میں ہیں علی اور جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ ہیں علی جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ ہیں علی اور ہر جالی دامن بچائیے ہر جالی ملیں گے نہ دامن بچائیے بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے محراب میں علی بر محمد وآل محمد صلوات. میں نہیں پڑھ سکتا.
منافقت کے جو پردے ہٹا کے دیکھتے ہیں، منافقت کے جو پردے ہٹا کے دیکھتے ہیں، علی کی ذات میں جلوے خدا کے دیکھتے ہیں، علی کی ذات میں جلوے خدا کے دیکھتے ہیں، منافقت کے جو پردے ہٹا کے دیکھتے ہیں، مزہ ہے نیند کا کیا بستر پیامبر، مزہ ہے نیند کا کیا بستر پیامبر، علی یہ جان کی بازی لگا کے دیکھتے ہیں، منافقت کے جو پردے ہٹا کے دیکھتے ہیں، سنا یہ جب کہ گراں بار ہے در خیر، سنا یہ جب کہ گراں بار ہے در ہے، کہا علی نے کہ اچھا اٹھا کے دیکھتے ہیں، منافقت کے جو پردے ہٹا کے دیکھتے ہیں، ہوا کسی سے نہ جب فتح قلعہ خیر، ہوا کسی سے نہ جب فتح قلعہ خیر، نبی نے سوچا علی کو بلا کے دیکھتے ہیں، نبی نے سوچا علی کو بلا کے دیکھتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں ہم لوگ جس کی صورت سے، بہت سے لوگ ہیں ہم لوگ جس کی صورت سے، منافقون کی صورت ملا کے دیکھتے ہیں، منافقت کے جو پردے ہٹا کے دیکھتے ہیں، کون اپنا پرایا ہے، کون محفل میں ہے، کون اپنا پرایا ہے، کون محفل، علی کے نام کا نعرہ لگا کے دیکھتے ہیں، علی کے نام کا نعرہ لگا کے دیکھتے ہیں، سوائے عیب
انہیں کچھ نظر نہیں آتا سوائے عیب، انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ لوگ کون سی عینک لگا کے رکھتے ہیں، منافقت کے جو پردے ہٹا کے دیکھتے ہیں۔ وہ ستارے کیسے سجاتے ہیں لوگ پلکوں، ستارے کیسے سجاتے ہیں لوگ پلکوں پر، ملک یہ مجلس سرور میں آ کے دیکھتے ہیں۔ احد کی جنگ کا منظر نظر میں ہے، چراغ اس لیے سرور بجھا کے دیکھتے ہیں، منافقت کے جو پردے ہٹا کے دیکھتے ہیں، علی کی ذات میں جلوے خدا کے دیکھتے ہیں، منافقت کے جو پردے۔ سورہ فاتحہ۔ ایک اور صلوات پڑھی علی محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ اے روزے دارو آہو بکا کے یہ روز، اے روزے دارو آہو بکا کے یہ روز، سادات پر نزول بلا کے یہ روز، اور سرتاج اوصیاء کی عزا کے یہ روز، اور تم سے وداع شیر خدا کے یہ روز، تم سے وداع شیر خدا کے یہ روز، اور زخمی ہوئے امام تمہارے نماز، ظالم نے روزے دار کو مارا نماز، ظالم نے روزے دار کو مارا نماز، اور لکھا ہے جب دو نیم ہوا فرق ملک، اور سدرا سے جبرائیل کے رونے کا غل، اور پھینکی سروں سے زینب و کلثوم نے، اور چونکا کے بھائیوں کو پکاری غضب، اور سنتے ہو جبرائیل نے اس وقت کیا کہا، وہ بولے پیٹ کر قتل مرتضیٰ، اور ناگا نمازیوں کے گروہ آئے ننگے سر، حیدر نے مجتبیٰ سے کہا آنکھ کھول، اور پڑھواؤ تم نماز جماعت کی ہے، ہم بیٹھے بیٹھے پڑھتے ہیں اپنے مقام، لیکن جبیں کے زخم پہ رومال باندھ، اور میرا سر شگافتہ اے لال باندھ، میرا سر شگافتہ اے لال باندھ،
اور پڑھوا کے پھر نماز جماعت کی مشتاق، اور بابا کے سر پہ پڑھنے لگے آیا عشق، اور ناگاہ آ کے یہ کسی عورت نے دی سر، اور زہرا کے پیارو تم سے یہ زینب نے ہے، اور بابا کو میرے جلد جو گھر میں نہ لاؤ تو سربراہ مجھ کو بھی مسجد میں پاؤ، اور بولے علی ہوا سبھی سے بجان، اور زینب سے کہہ دو کوفہ ہے یہ کربلا، اور میں بے دیار و بے کس و بے آشنا، اور شیعہ ہیں گرد نرغائے اہل جفا، شیعہ ہیں گرد نرغائے اہل جفا، اور پردے سے ننگے سر تو ابھی کیوں نکلتی، کیا حلق پر حسین کے تلوار چلتی، اور کھولا حسن نے زخم سرے شیر کے، اور جراح نے مشاہدہ کرتے ہی رو، اور جھک کر حسن کے کان میں اظہار کچھ، اور سنتے ہی مجتبیٰ نے کلیجہ پکڑ، اور وہ آہ کی کہ ہل گئے دل سب کے سینے میں، تھرا گئی ذریعے پیمبر مدین، اور زینب نے روح فاطمہ کا واسطہ، بولی کہ بھائی جان بیاں اس نے کیا کی، پوچھو تو اس طرح کا ہے زخمی کوئی، اور تجویز کیا ہے بہرے سرے شاہ اور ٹانکوں کا یہ محال ہے کہ مرہم کا کام ہے، جان کی تو خیر یہ نازک مقام، اور بابا کی زندگی میں یہ آزار جائے، اور غسل شفا پہ در میرا کس روز پائے، اور رو کر کہا علی نے کہ یہ کیا بتائے، 21ویں کو باپ تمہارا نہائے، اور 2 دن کے بعد رنجو کلک سے وراغ، کپڑے نئے گلے میں اور سبز باغ، اور سمجھی ہجوم میں غم میں نہ وہ باپ کا سکھ، اور پھر مجتبیٰ کو دی قسم ظلم، اور منہ پر تماچے مار کے کہنے لگے، اور بالکل جواب دیتا ہے جراح ہے، اور کہتا ہے یہ کہ زہر اثر اپنا کر چکا، کس کی دوا کروں میرا آقا تو مر، اور آگاہ اہل بیت کی بستی اجڑ، اور 21ویں کو دھوم قیامت کی پڑ، اور دنیا کے انتظام کی صورت بگڑ، اور گل پڑ گیا کہ باپ سے زینب بچھڑ، اور شیعو چلو خوزادیوں کا دم نکلتا، تابوت بادشاہ دو عالم نکل، تابوت بادشاہ دو عالم نکل، ہے روزے دارو آہو بکا کے روز ہیں، بر محمد و آل محمد صلوات۔
اسی کے ساتھ میں دعوت کلام دیتا ہوں جناب ڈاکٹر آفتاب حسین سے کہ وہ آئیں اور مولا کی بارگاہ میں اپنا ہدیہ پیش کریں. بر محمد وآل محمد صلوات. السلام علیکم. رات میں آپ کے سامنے جناب رضا سرسوی صاحب کا کلام پیش کر رہا ہوں. مختصر وقت میں انشاءاللہ ختم کر لوں. ایک مرتبہ نعرہ صلوات. دو شعر ملاحظہ کریں گے کہ تیر گردن میں ہنسی ہونٹوں پہ پیشانی پہ بل. تیر گردن میں ہنسی ہونٹوں پہ پیشانی میں بل. زندگی بھر سوچتے رہیے کہ اصغر کون ہے. زندگی بھر سوچتے رہیے کہ اصغر کون ہے. ہو گیا جس دن شعور بے زبان کربلا. ہو گیا جس دن شعور بے زبان کربلا. تب کہیں تھوڑا سا سمجھو گے کہ حیدر کون ہے. تب کہیں تھوڑا سا سمجھو گے کہ حیدر کون ہے. ایک مرتبہ نعرہ صلوات. تاریخ جس کے ذکر کی محتاج وہ علی. جس کا دل و دماغ پہ ہے راج وہ علی. جس کے غلام بانٹتے ہیں تاج وہ علی. جس کا بیاں زبان کی معراج وہ علی. اس در کا جو غلام ہے وہ اعلیٰ مقام ہے. اس گھر کا بچہ بچہ علیہ السلام ہے. واللیل جس کی زلف معطر ہے وہ علی. والفجر جس کا سائے اطہر ہے وہ علی. والشمس جس کا چہرہ انور ہے وہ علی. والنجم کا جو مرکز محور ہے وہ علی. ہاتھوں نے جس کے گوندا خمیر حیات کو. دیکھا ہے جس نے بنتے ہوئے کائنات کو. دیکھا ہے جس نے بنتے ہوئے کائنات کو. جو علم و معرفت کا خزانہ ہے وہ علی. جس کا لبوں پہ فسانہ ہے وہ علی. قلب رسول جس کا ٹھکانہ ہے وہ علی. ہر انقلاب جس کا ترانہ ہے وہ علی. ہر بادشاہ کے سامنے جس کے فقیر ہیں. ہر بادشاہ سامنے جس کے فقیر ہیں. وہ فاقہ کش جو دونوں جہاں کا امیر ہے. ہر بادشاہ سامنے جس کے فقیر ہے. وہ فاقہ کش جو دونوں جہاں کا امیر ہے. پھولوں میں خوشبوؤں میں بہاروں میں ہے علی. فردوس کے تمام نظاروں میں ہے علی. شمس و قمر میں لوح و ستاروں میں ہے علی. چاروں کتابیں دیکھیے چاروں میں ہے علی. اللہ اور رسول کا پیارا ہے مرتضیٰ. کہتی ہے کائنات ہمارا ہے مرتضیٰ. اللہ اور رسول کا پیارا ہے مرتضیٰ. کہتی ہے کائنات ہمارا ہے مرتضیٰ. ہے رب کہیں کسی کا کہیں ایلیا علی. بالکل نبی کہیں نور خدا علی. حاجت روا کہیں مشکل کشا علی. 40 دعوتوں میں ہے جلوہ نما علی. خالق ہی جانتا ہے میاں کیا ہے بوتراب. عقلوں میں جو نہ آئے وہ بندہ ہے بوتراب. خالق ہی جانتا ہے میاں کیا ہے بوتراب. عقلوں میں جو نہ آئے وہ بندہ ہے بوتراب. جو ہے شریک نور پیمبر علی علی. توڑا ہے جس نے قلعہ خیبر علی علی. مارے ہیں جس نے مرحب و انتر علی علی. لکھا ہے جبرائیل کے پر علی علی. ہاتھوں میں جس کے قوت پروردگار ہے. مٹھی میں جس کے گردش لیل و نہار ہے. ہاتھوں میں جس کے قوت پروردگار ہے. مٹھی میں جس کے گردش لیل و نہار ہے. گلشن علی گلاب علی باغباں علی. ہے ساری کائنات زمیں آسماں علی. مولا علی امام علی صاحباں علی. اللہ کی خدائی جہاں تک وہاں علی. رخ کائنات کا یہ جدھر چاہے موڑ دے. جو دشمن علی ہے خدائی کو چھوڑ دے. رخ کائنات کا یہ جدھر ہے
جدھر چاہے موڑ دے، جو دشمن علی ہے خدائی کو چھوڑ دے، منصف ہے لا شریک تو میزان ہے علی، قرآن کلام حق ہے تو عنوان ہے علی، جس رخ سے دیکھو صورت رحمان ہے علی، کعبہ خدا کا گھر ہے تو مہمان ہے علی، مٹی ہے کائنات علی بوتراب ہے، بغض علی ہے دل میں تو مٹی خراب ہے، مٹی ہے کائنات علی بوتراب ہے، بغض علی ہے دل میں تو مٹی خراب ہے، محسن علی کریم علی مہرباں علی، منزل علی نشان علی کارواں علی، جس نے جہاں پکارا تو آیا وہاں علی، مختار گل ہے مختار کل ہے مالک کون و مکان علی، سمٹا تو ایک نقطۂ قرآن بن گیا، پھیلا تو کائنات کا عنوان بن گیا، سمٹا تو ایک نقطۂ قرآن بن گیا، پھیلا تو کائنات کا عنوان بن گیا، حاجت علی مراد علی مدعا علی، عالم علی حکیم علی فلسفہ علی، شاہد علی مظہر ذات خدا علی، مکہ علی مدینہ علی کربلا علی، ہر ایک زمین خون علی نے بسائی ہے، ہر ملک تو خدا کا علی کی خدائی ہے، ہر ایک زمین خون علی نے بسائی ہے ملک تو خدا کا علی کی خدائی ہے، آئینے گر کا سب سے ہنسی آئینہ علی، دنیا ہے جلوہ گر تو جلوہ نما علی، محور علی نقوش علی دائرہ علی، کشتی کائنات کا ہے ناخدا علی، جلتے ہو کیوں جو کہتے ہو ہم یا علی مدد، مشکل میں ہر نبی نے پکارا علی مدد، جلتے ہو کیوں جو کہتے ہیں ہم یا علی مدد، مشکل میں ہر نبی نے پکارا علی مدد، جلوہ علی جمال علی آئینہ علی، ساحل علی مدار علی راستہ علی، ہے راہ مستقیم کا راہ نما علی، اور اولیاء بنے ہیں جو کہتے ہیں یا علی، ان کے بغیر کوئی بھی منزل نہ پائے گا، چھوڑا تو بے حساب جہنم میں جائے گا، ان کے بغیر کوئی بھی منزل نہ پائے گا، چھوڑا تو بے حساب جہنم میں جائے گا، عین خدا لسان خدا دست رب علی، رزاق دو جہان خدا ہے سبب علی، جتنے ہیں کائنات میں معصوم سب علی، مشکل نے ہر نبی کی ہے پہلی طلب علی، خاصان خاص جتنے ہیں پروردگار کے، سب مطمئن ہوئے ہیں علی کو پکار کے، خاصان خاص جتنے ہیں پروردگار کے، سب مطمئن ہوئے ہیں علی کو پکار کے، آدم علی خلیل علی مصطفیٰ علی، یوسف علی ہے نوح علی ایلیا علی، عیسیٰ علی ہے موسیٰ علی مرتضیٰ علی، جو کچھ ہے سب علی ہے نہیں بس خدا علی، بندہ نہیں ہے ایسا کوئی کائنات میں جو زندگی کو ڈھال لے رب کی صفات میں، بندہ نہیں ہے ایسا کوئی کائنات میں جو زندگی کو ڈھال لے رب کے صفات میں۔ بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ یہ تھے جناب ڈاکٹر آفتاب حسین صاحب، مولا آپ کی سفارت کو قبول فرمائے۔ I will not take much time, just for tomorrow, as you all know that tomorrow's, oh yes, before I go any further, brothers, please, if you can kindly just kind of move forward, please, so that the people that are going to come later on, they will have room. And please, as you come up, please recite salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Thank you very much. Thank you so much. Bare digar nare salawat. Bahut bahut shukriya. Thank you very much, brothers. As you know, tomorrow will be the last majlis in the series of these majalises to commemorate the Shahadat of Hazrat Ali ibn Abi Talib. Tomorrow's majlis is scheduled, will start at 6:30 p.m. before Namaz-e-Maghribain. After the majalis, there will be matam, then Namaz-e-Maghribain, followed by iftar and dua-e-iftitah. So please, we request you all to attend this majalis as well. Let us recognize the sponsors for tonight's majalis and iftar. They are Dr. Pervez and Mrs. Nahid Hamedani, Dr. Zain and Mrs. Ambareen Razak, Mr. Sadiq and Mrs. Anjum Zaidi and family, Mr. Syed and Mrs. Subika Hasnan, Mr. and Mrs. Nadeem and Shafaq Bukhari, Dr. Akil and Mrs. Afshin Ahmad, Mr. Shariar and Mrs. Asima Haider, Mrs. Sugra Hussain and daughters, Mr. and Mrs.
Ali Heather, Mrs. Rehana Musavi and family, Mr. and Mrs. Omer Humayo. For their marhumin, for your marhumin, and for those that have no one to recite for them, Surah Fatiha. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to increase the blessings of the sponsors for tonight and to increase the darajat and good deeds of the marhumin in this life and in the hereafter. इसी के साथ खुलूस दिल से अली का जो नाम लेता है, खुलूस दिल से अली का जो नाम लेता है, वही तो लज्जत उम्र दवाम लेता है। और अली का नाम है वजह सुकून कल्बो नज़र, अली का नाम है वजह सुकून कल्बो नज़र, अली का नाम तो गिरतों को थाम लेता है। With that, I would now like to request and welcome our very own Maulana Syed Rizwan Rizvi to address tonight's Majalis. Please welcome him with salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Ali. Allahumma salli ala Muhammad. رحم الله من قرأ سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العلي العظيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. As you know, tonight is the third Majlis in this series of 4 Majalis to commemorate the Shahadat of Amir al-Mu'mineen, Ya'subuddin, Imam al-Muttaqeen, Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam. And I recited this ayat from Surah Baqarah, ayat number 185, in which Allah subhanahu wa ta'ala says, Shahru Ramadan, alladhi unzila fihi al-Quran. The month of Ramadan is the month in which Quran was revealed. Hudal lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. It is a guidance for mankind with clear proofs and authoritative guidance that it has brought with it. Indeed, tonight is one of the nights, if you can turn off the echo please. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Tonight is the night in which it is considered to be one of the nights of Qadr, the night in which Quran ihtamalan was revealed. While we're not sure that this is the exact night, because Ma'asumeen have given 3 possibilities, that either it was 19th,
21st, or the 23rd. But nonetheless, the last 10 nights of the month are to be regarded as the nights in which Quran came down. And even if we are unsure that Quran did come on this night or not, but we're all definitely sure that Quran left this world tonight. Quran Samit came down, but Quran Natiq left this world. And how tragic that house would be in which a person like Ali is breathing his last few breaths. That's why when the tabib and the physician was brought, of course for the formality, that Ahlul Bayt are also showing the fact that we also follow the protocols. There's nothing wrong in reaching out for the cure of that which Imam was suffering from. And when this Tabib Haziq was brought, he looked at the wound of Amir al-Mu'mineen and he said that the wound has been struck and has been so deep, the poison has reached, that there is very little chance of his survival. And he said one thing to Amir al-Mu'mineen. He said, I would suggest that this is the time that you start making your wasiyat. And Imam knew ahead of time, throughout the month of Ramadan, Imam was waiting for this moment. And his shahadat, and therefore Imam wastes no time to start addressing his family members regarding those wasaya that he left behind. I'll recite a couple of wasiyat from the kalam of Amir al-Mu'mineen, that you look at a person who is on his deathbed, breathing last few of his breaths, yet having a mind to be able to address the most difficult and the most relevant things to not only his children, but of course he knows that this kalam of mine will reach generations to come. And when you and I sit here tonight, commemorating his shahadat, we'll give tribute to Imam by reminding ourselves the wasiyat that Imam left behind, the words of wisdom that were addressed initially to Hasanain alayhi salatu wasalam, that they weren't only for them. They are for each and every single one of us. The tajdeed and the renewal of our commitment to the wilayat of Ali is to recognize what he wanted from us, is to not fail him. Because ayat of Quran says, فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. That indeed Allah will see your amal, Rasul will see your amal, and mu'mineen will see your amal. In this ayat, the word Allah is clear. In this ayat, the word Rasul is understood. But who is the murad and the manifestation of the word mu'min? Is it you and I, whom we call each other to be mu'mineen? Mufassirin mention mu'min in this ayat refers to ma'sumin. So yes, Ali knows about your actions. Ali is aware about your amal. So let's put our best of the amal in this temporary abode that you and I are in. Imam, the first things that he uttered as far as the wasiyat is concerned, Imam said, Usikuma bitaqwallahi wa alla tabghiyat dunya in baghatkuma. I give wasiyat to you too, O Hassan and Hussein, to practice the taqwa of Allah subhanahu wa ta'ala. Fear Allah subhanahu wa ta'ala. You know how loosely the term taqwa is used in our gatherings. Well, taqwa is not just fearing Allah subhanahu wa ta'ala,
So that when you are in the masjid, you are in Imam Barga, you are in the house of worship, that you are at the best of your taqwa. Muttaqi is someone that not only in masjid, Imam Barga, in the place of worship, in the presence of Allah is, or if he is confiding Allah subhanahu wa ta'ala to be only present in the masjid. That even in your amal outside of the place of ibadat, you should be muttaqi. With your family, you should be muttaqi. Before eating, you should have taqwa. Before talking, you should have taqwa. Before walking, you should have taqwa. That presence of mind regarding all of this is what Imam is saying. Usikuma bi taqwallah. And do not let the world deceive you even if it comes after you. And we know from these words of Amirul Mu'mineen that his children Hasanain are masoom. They're infallible. The world will not deceive them or cannot deceive them. That means this wasiyat is not for them. Rather, this wasiyat is 100% for you and I, who are easily deceived by the world. And therefore, it is a reminder that is needed to practice this taqwa of Allah subhanahu wa ta'ala. I'll share a few more words from this beautiful wasiyat of Imam, in which Imam says, وَعْمَلَ لِلْأَجْرِ وَكُونَ لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا. Regarding zalim, you should help him. Regarding mazloom, you should help him. But how? Imam says, وَكُونَ لِلظَّالِمِ خَصْمًا. By refraining him, by stopping him, but showing your grudge and your hatred towards the action of the zalim. How many opportunities have come by in our lifetime where there's an opportunity to stand up against the oppression and we have said nothing? Meaning you and I have not followed the wasiyat of Amirul Mu'mineen. He said, Kuna lil-zalimi khasman. Show your khusumat. Show that you have grudge against zalim and his actions. Openly announce it. Don't be afraid that my job will be at stake, that my livelihood will be taken away. And we alluded to this yesterday as well, when Imam said, Da'il qawl fi ma la ta'rif. Refrain from saying that which you do not know. And nowadays, this is something which is so common that person, the moment they gain some sort of fame, and the story is, without naming anyone, being in the top journalist in one of the Arabian newspapers and news channels, Al Jazeera, in speaking truth, and then once brought over here and part of the mainstream media, now you see the afkar have changed. The questioning starts coming regarding why Iran is doing this, why Iraq is doing this, why the Muslim leaders are doing that. Why? Because now you speak against that, and if you don't speak against that, your job is at stake. We take pride in such individuals because they carry the name of Masoom. You find in their names Hassan, you find in their names Ali, you find in their names Mahdi. I know you can get there. And yet, when it comes to speaking the truth, when it comes to refraining from criticizing that which is the core belief, because you know your job will be at stake. Kuna lil-zalimi khasman. Show your hatred toward zalim, not towards mazloom. Because Imam said what? Walil mazlumi awnan. If anything, you should be showing your support toward the mazloom. And that's some of the words of wisdom of Amirul Mu'mineen. I'll refrain from going into the further wasiyat of Imam Ali, as I have other things to discuss. But you look at what Amirul Mu'mineen is thinking at that last moment of his life. When he speaks about Allah, Allah fil Quran, by God, do not abandon this book of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, Allah fil aitam, by God, don't disregard the yatim and the orphans. The pain that Imam is feeling, that pain, even at that last moment where he should be, or at least you and I would think, getting his family together, talking to, family, spending as much time as possible in this and that. No.
Imam knows time is of value. Shahru Ramadan, alladhi unzila fihi al-Quran. The month of Ramadan in which Quran is revealed. Let's get closer to this book of Allah subhanahu wa ta'ala. After the program, after the majlis, you will be reciting this Quran, or you'll be performing the amal with Quran. You know what you will be saying? You will be saying, Allahumma inni as'aluka bi kitabikal munzal. Oh Allah, I ask you from the book that you have sent down. You'll be making this dua when you put Quran on your head. Allahumma bihaqqi hadal Quran. Oh Allah, with the haqq of this Quran that it has, wa bihaqqi man arsaltahu bih. And the haqq of the one upon whom this Quran has been revealed. And that is the Prophet of Islam, Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. So this discussion that I was carrying last night, and I wanted to share a couple more from the words of wisdom of Amirul Mu'mineen. That not just reading these words and understanding the translation of it and moving forward, unless we really look at the beauty in the kalam of Mawla and how each word is meticulously placed and the eloquence in it, which is of course there because it's in peak of eloquence, but the implication and the implementation of each word even 14 centuries later. Imam says this, takhayyar liwardika. 2 words, takhayyar liwardika. Which of course translation is easy, but the explanation of it entails an entire book to be explained. Imam said, choose carefully where you water your camels. Of course, Imam is giving an example of the resource that was available at that time for people. This was their livelihood. The camels that were used at that time were worth a lot of money. Not everybody had camels. And in the battles, you see how kuffar brought a lot of them that gave advantage to them. His camels were used for riding. They were used for other things. And of course, they were valuables for them. But in that city or in that place where water is starved, the scarcity of water, and it's a desert, water is not found all the places. Still, Imam is saying, takhayyar liwardik. Be careful how you provide and where you provide water to your camels. Imam, as it is, water is scarce. I'll provide water wherever I get. Why would I be so choosy and picky when it comes to providing water to my camels? Well, because you care for this camel, because this is your livelihood. So be careful how you provide, because not every water that you give this animal of yours, possibility that water might be, not healthy for him. And it might end up, damaging, and it might end up getting this camel of yours sick. Imam is not talking about just camels. If I just keep on explaining about camels, you say, well, Imam Maulana is talking about the history of camels. By now, you should have already made the connection that when Imam is saying, takhayyar liwardika, that most important thing for you at that time was this camel of yours, for which your livelihood belonged. Make sure even when the water is scarce, you provide water only that is suitable for it. The message over here for us is that when we have this life of ours, when we have this family of ours, when we have our children, got to be careful how we feed them and how we provide for them. You say, well, it's very difficult to work our way in this world, in this country especially. How are we going to safeguard ourselves? How do we know this is halal and this is haram? How do we know this income is absolutely halal and this income is not mixed with something haram? Imam said, takhayyar liwardika. Be careful. In that Arabia, when water was scarce, you should have been careful for water. Now is the same case. Even if you're surrounded by haram, make sure that you only choose that which is halal for yourself and your family. Why? Luqmatul haram tubinu fid durriya. One haram morsel will have
implications on your progenies to come. Not just on yourself. Not today that you will be affected by this luqmatul haram, but the progenies to come will also be affected by this luqmatul haram. One haram morsel. Imam further continues by saying, La taqdi wa anta ghadban wa la minan nawmis sakran. Imam says, don't be judgmental, especially when you are angry, especially when you are suffering from anger. Today you find, you guys know better than me, these corporate, you live in corporate world, you work in these corporate companies that they hire specialists to come to provide anger management for their employees. Their programs to control the anger management for their employees. Why? Because an angry employee will not be productive for their company. They want them to have a relaxed environment in which they work so they will be able to produce better. Imam says the same thing over here, that make sure that you don't judge anyone the moment you are angry. Anger is something which takes your mind away. Anger is something which might only last for 10 to 12 minutes the moment you arrive at this anger. But in this 10 to 12 minutes, you can compare it to like an earthquake. If a 7 or 8 Richter scale earthquake lasts for 10, 15 seconds, how much damage it can cause? Similarly, the anger, which is only for 10 to 12 minutes, if it's not suppressed, the detrimental cost of it will be unbearable. So these are the two words of wisdom that Imam continues by saying, Wa'alam, he's speaking to him. Wa'alam أن الذي بيده خزائن السماوات والأرض قد أذن لك في الدعاء. He says, remember, know this, the one in whose possession is all the treasures of this world and the hereafter. He has indeed commanded you to make dua from him. Don't shy away from making dua from Allah subhanahu wa ta'ala. Look at the beauty of it. I remember the words of Marhum Allama Zishan Hata Jawadi Allah Maqamuhu when I heard him say this. And yes, I remember hearing him live, heard him say this. That he said, gave this example. He said, Allah subhanahu wa ta'ala says, He has the keys. He has what? وَعَلَمْ بِأَنَّهُ بِيَدِهِ خَزَائِنْ. He has the treasures in His hands. But He has given you the key to the treasures. And then He gave this example. He said, what is your, right now when you're sitting here, what is your valuable video? I said, well, I didn't bring my wallet. It's in my car. Your car is standing outside, and what's in your wallet? The key. How much does the key cost? You can replace it. It's not that expensive. Car might cost $30,000, $40,000, $50,000. That which costs more, you kept it outside. That which could be replaced, you keep it in your wallets. Allah subhanahu wa ta'ala said, I have the treasures and I have given you the keys. You have the keys to the treasures of Allah subhanahu wa ta'ala. I said, Maulana, what is the key? It is found in every single one of your houses. There's a person by the name Sheikh Abbas Qummi. He literally named his book to be that. What is it called? Mafatihul Jinan. The keys to the paradise. And someone might question and say, Maulana, there's so many things in this book, Mafatih, for every single day of the year. You really have to be absolutely retired from everything to be able to do what's written in this book. But this author, I don't know if anyone ever read the first page, the Muqaddimah. He writes in the Muqaddimah that I performed every single thing in this book before I made it public. So that nobody questions me tomorrow, Maulana, you put all these ibadat and amal together. Did you even do it yourself? He said, yes, alhamdulillah, I did every single thing before I made this book public.
And you can also act upon it. You don't need to do everything that is mentioned in it, but do something that is mentioned in it, because it has the keys to the paradise. That's why it's named Mafatihul Jannah. So you can't do the ibadat in the morning. There's a dua for morning, there's a dua for mid-morning, there's a dua for noon, there's a dua for mid-afternoon, there's a dua for late evening, there's a dua for night, there's a dua for midnight, there's a dua for this. So I can do all of these duas. Sure, don't. He gave example, he said, how many flights are there from New York to LA? There's probably every hour there's a flight. Even every half hour there's a flight. You need to go to LA. Do you take every single one of these flights, or you take the one that suits you? You take the one that suits your schedule. You have to get there at a certain time, 6 hours flight, you're going to leave in the morning, for example. So you can make it for your appointment, whatever it is that you're going for. He said, do the same thing with this book of Allah subhanahu wa ta'ala and the book of Adiyya from Ma'asumeen. Choose it according to your schedule, but at least choose it. Don't abandon it altogether. So Imam said, Wa'alam, Allah subhanahu wa ta'ala, the one in whose possession is the khaza'in of samawat wal ard. He is commanding you to go ahead and make dua. Why? Because He is promising to go ahead and fulfill this dua from you. And then the last words from Imam, he said, خُلِقْتُمْ وَعَلَمْ أَنَّكَ إِنَّمَا خُلِقْتُ لِلْآخِرَةِ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ لَا لِلدُّنْيَا. That you are created for the hereafter and not for this world. وَلِلْفَنَاءِ وَلَا لِلْبَقَاءِ. You're created to be fana, annihilated, and not to remain. وَلِلْمَوْتِ وَلَا لِلْحَيَاةِ. And you're created for maut and not for hayat. So while this is depressing, we're created to be dead, and we're created for maut, and we're created for fana. What does that mean? It means Imam is only telling you that don't make this commitment to this world as if you're going to stay here forever. You're only here in this transition. But of course, you are all غير معصوم, so we're going to commit some sins. We're going to make some mistakes. The best way to compensate for your mistakes is in this life. The easiest way for you to compensate and get rid of all the mistakes is through this life. You can do it in barzakhi world as well. You can even do it in Qayamat as well, to get your guna maaf. But the easiest time is in this world. How is it possible? If someone has the mountain worth of sins, all you've got to do is sincerity, say to Allah subhanahu wa ta'ala, Astaghfirullah wa atubu ilayh. I ask your istighfar and I turn to you. That's all you've got to say. And Allah, man sabaqat rahmatuhu ghadaba, the one whose rahmat excels and exceeds his ghadab, will come and forgive all of your sins. Have you not heard the amal that we do tonight, or the amal of Laylatul Qadr, although promising for 83 years and 1,000 months, really for an entire lifetime of forgiveness is found in it. So the easiest place for you to get your sins forgiven is this world. Don't delay it until barzakh. It is still possible in barzakh. When you arrive in barzakh, it'll be difficult because now you're dependent on your, loved ones, those whom you have left behind, that they should do something on your behalf for you to have, for example, this forgiveness there. And you know when it is the most difficult to get the forgiveness? In Qayamat. Because the only way to cleanse you from your sins is that you'll have to visit Jahannam for a little bit before you're sent to the paradise. So where is it the easiest time for you to go ahead and get yourself cleansed? Right here in this world. All you've got to do is say, Astaghfirullah wa atubu ilayh. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. And Allah subhanahu wa ta'ala, you say this word at least 10, if not more times during the day. Siratal mustaqim. In Surah Fatiha. Siratal ladhina anamta alayhim. Sirat means the path. There are other words in Arabic that are used for path as well.
One of them is sabil. Another word is tariq. But the interesting thing is, out of all these three words, sirat, sabil, and tariq, which all mean the same, sabil can be made plural. The plural of sabil is subul. And tariq can also be made plural. The plural for tariq is turuq. But interesting thing is, the word sirat, there's no plural for it. That denotes the fact that sirat is only one. There might be many paths available, but sirat-e-mustaqim is only one that Allah subhanahu wa ta'ala has created. And even to the extent that shaitan says that I will sit on sirat-e-mustaqim. He's not going to sit on any random road. He's going to sit on sirat-e-mustaqim. Shaitan is not going to be visiting the clubs and the pubs and the places of lahv and la'ib. Shaitan will be found most outside the door of mosque and imam bargas. Because these are the people that he wants to deviate from the path. These are the people that he wants to stay away, keep them away, take them away from the path. So he's not going to be sitting already in those areas and makanat where people have already gone to the extent of deviation. And then if you want to know what is that sirat, it says siratu aliyin haqqun numsikuhu. The path of Ali is haqq, and we hold on to the path of Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam. Salawat bi Muhammad wa ali Muhammad. And therefore you find a lot of time that when we speak about the path of ma'sumin, and when we speak about holding on to the path of ma'sumin, sometimes people get the understanding that we are doing shirk, because there's only path of Allah and nothing else. When we do tawasul to ma'sumin, sometimes people get confused and they mix the concept of ibadat and tawasul. No, these are two different things. Ibadat, everyone, all of us, there isn't more of a mu'ahid than the one who is a Shia of Haidar Karrar. No one is more of a muwahid than the one who is the follower of Haidar Karrar. And therefore, don't get confused between the two terms as far as tawassul is concerned. And therefore, a lot of time, even our own children, they start getting confused in this concept. And when you hear the word Ya Ali Madad, for example, and now people are speaking against the word Ya Ali Madad, our own people are talking against that Ya Ali Madad is, for example, there's a possibility someone might think. Let someone think. You go ahead and explain to them. That when you say Ya Ali Madad, you are not replacing Ali with Allah subhanahu wa ta'ala. That is not what you're trying to accomplish over here. You are trying to get to Allah subhanahu wa ta'ala with the best possible means and the path and the sirat where there's no deviation whatsoever. And that's the path of Ali. So they misunderstood the concept of tawassul. I'll give a couple of examples before I bring you towards the masa'ib. That tawassul can awliya Allah. And we don't ask from every awliya. We ask from those who are associated with the dar of Ahlul Bayt. Even only, we're so picky when it comes to awliya Allah. But the question is, can awliya Allah ward off a calamity? Can they intercede and get rid of this calamity from you? Well, according to the ayat of Quran, absolutely. I'll give you a couple of examples. This is, if you want to make notes of it in future, if you ever have to use it to prove to someone the concept of tawassul that exists in madhab-e Ahlul Bayt. Number one example, the example of Hazrat Yunus alayhi salatu wasalam. Hazrat Yunus, Prophet Yunus, there's a chapter in Quran after him, and I'm sure pretty much everybody knows the story of Hazrat Yunus. Hazrat Yunus tried his best to guide his people, they didn't listen. He got fed up with them and he left. Story is mentioned of two people. One was Abid Billah, worshipper, who was next to Hazrat Yunus as far as the ibadat is concerned. His name was Tanuch. And the other one was a scholar, Alim, whose name was Rubil.
So these are the two people in the life or the story of Hazrat Yunus. The Abid also left after Hazrat Yunus. When Hazrat Yunus left, after giving this news to his people that azab of Allah will come onto you on the 15th day of the month, it'll be a Wednesday. Maybe that's why sometimes we take the day Wednesday not to be the best of the days of the week. That he said on the 15th day of the month, it'll be a Wednesday, azab of Ilahi will come. And then he left. Now this alim who stayed back, he came to people begging them. He said, look, this is Nabi of Allah. His dua will take place. Whatever he has asked Allah subhanahu wa ta'ala will come true. He has that direct connection to Allah subhanahu wa ta'ala. But I'm telling you that there's a possibility to still ward off the calamity that is due to come upon us. Even though Nabi of Allah has asked for this calamity to fall upon us. People who didn't pay attention to Hazrat Yunus because of their lahv wa la'ab, they paid attention to this alim, Rubil, and right away they repented. Guess what happened? The adhab never came on the people of Hazrat Yunus alayhi wasalam. So it is where Nabi had made the dua for adhab to come, who was able to ward off the adhab? An ordinary person in the community by the name Rubil. So this is where you understand that tawasul through these awliya can definitely get rid of the calamities from your life. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. In fact, Allah condemned that, worshipper. Tanuh, Allah condemns in Quran, He says, فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْهُوتِ. Don't be like the sahib of Hut, the one who was in the belly of the fish. Don't be like him when he made this dua out of anger. So there's a possibility that ghair ma'soom could also be the interceder and do intercession on your behalf. Second example, very quickly, Hazrat Yaqub alayhi wasalam. He's Nabi of Allah. And we find that his children have done the worst crime there is possible. Almost taking the life of their brother, Hazrat Yusuf. And when they realize the mistake, after all these years, now they want to repent. They could have easily said, oh Allah, forgive us. Allah would have forgiven them. But instead they chose to say what? Ya Abana, istaghfir lana. Oh our Father, ask for our istighfar. Istaghfir lana dunubana inna kunna khati'in. Oh our Father, you ask for our istighfar. We don't want to ask Allah subhanahu wa ta'ala directly. Because it is possible when we ask, there might be a rejection. But when we ask through you, there won't be any rejection. Hazrat Yaqub, who's Nabi of Allah, if he had made the dua right away, he delayed making the dua. He says, Sawfa astaghfir lakum. I will ask for your dua at the perfect time, and that was on Friday. And of course, Allah subhanahu wa ta'ala forgave them. So you would say, the children of Nabi Yaqub, out of all the people, should not have been asking for tawassul. They should have asked Allah subhanahu wa ta'ala directly. Do you go ahead and say, well, they're doing shirk? If they were doing shirk, then Hazrat Yaqub would have turned around and said to them, why are you asking me? You can ask Allah subhanahu wa ta'ala directly. The fact that he said, no, come through me, I will make dua for you, a dua which will never be rejected. Salawat bi Muhammad wa ali Muhammad. And who doesn't know the tawassul that was done by our father, Nabiyina Adam alayhi salatu wasalam? That out of all the people who can just go ahead and ask Allah subhanahu wa ta'ala directly, Abul Bashar al-Awwal, he's the first creation as far as in the human shape and form is concerned, yet he even when he sees after doing that tarki awla, that he needs to seek the pardon of Allah subhanahu wa ta'ala, he does not directly ask Allah subhanahu wa ta'ala, oh Allah, forgive me. Instead, he uses a wasila to ask for his forgiveness,
And he says, Allahumma bihaqqi Muhammadin wa antal mahmud wa bihaqqi Aliyin wa antal ala wa bihaqqi Fatima wa anta fatir samawati wal ard wa bihaqqi al-Hasan wa antal muhsin wa bihaqqi al-Husain wa anta qadimul ihsan. Salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. So when Hazrat Adam is doing tawassul through Ahlul Bayt, when the children of Yaqub are doing tawassul through their father, when people of Hazrat Yunus did tawassul through an ordinary individual who was awliya Allah, then don't confuse the concept of tawassul with tawheed of Allah subhanahu wa ta'ala. Tonight, we commemorate the shahadat of someone who was alam bardar of tawheed. That's why upon being struck, Imam, when he uttered those words, Nada munadin, munadi also called upon by saying what? Tahaddamat wallahi arkanul huda. Indeed, the elements of guidance and hidayat has been shattered. Tahaddamat. Tahaddamat means something which has been destroyed, which has been brought to the ground, and it's not getting up anymore. As I mentioned initially, when this tabib, this doctor, this physician was brought in, and when you look at the face of the physician when he's checking your loved one, you can tell by the face expression. And this tabib did not make it hidden for the family of Ali ibn Abi Talib. He kept it very clear. He said, your father will not survive because the wound is so deep and the poison has reached the core of his body. And there's no way, and there's no wasila that I have, and there's no tool that I have that I can remove the poison that has gone into the system. But yes, there is something that we can do to prolong, because Ali is not an ordinary individual. That is to go ahead and bring milk for him. The moment he asked, bring milk for Ali, and this news spread in the city of Kufa, it is mentioned in Riwayat that young orphans carrying the milk in their little cups, they started coming to the house of Ali ibn Abi Talib. And they were chanting these words saying that we've already been made yatim once, we don't want to become yatim again. Ajrukum Allah. May Allah give you no grief or sorrow except the grief of Ahlul Bayt. I'd say, oh Ali, one call for you to bring milk, and so many orphans brought milk for you, fearing that they might lose you. But come to Karbala, there's a 6-month-old Ali Asghar. Forget the milk, forget the water. There's no milk for him. He also has been suffering for 3 days without any milk or without any water. I will ask my sisters who bring their children to Majalis, when they bring their little ones who are still infants, they bring water for them, they keep milk for them, lest their child starts to weep and cry in the middle of the Majlis. They have water to give it to them, but go ahead and ask Robab. Go ahead and ask Robab that every time Ali Asghar was weeping, what was it she was giving it to him? There was nothing that could have been given. Mawla, you asked for something and people have brought. The time was nearing for Ali's Shahadat. And as the Tabib has said, make your wasaya. Ali made his wasiyat one after another. After he was done with all the wasaya, he brought all of his family members. He sat them down on one side, and then he asked Hassan Mushtaba, and he sat him on the other side, and he said to all of them that, look, after me Hassan is your Imam. You will do bayat to him, you will listen to him, he will be the Imam Mansus min Allah. After Ali was done giving this wasiyat, this was the time when Imam had also heard
heard when they were bringing water for Imam, when they were bringing sharbat for Imam, Imam said, give this water and sharbat to Ibn Muljim. He said, Mawla, why are you worried about Ibn Muljim at this moment? Imam said, open his ropes as well. Imam, he's your mujrim. Imam is maybe giving a lesson. He's probably pointing towards something. Oh, people of Kufa, in 20 years, there will come captives in this city from my family. And when they come, make sure that you don't tie their hands. Make sure that you don't tie their necks. Make sure that you provide water to them the way I'm providing water to my Muslim. Ajrukum Allah. When Imam was done giving this wasiyat, right away Ummul Baneen comes. She brings her 14-year-old Abbas with him, and then she said, oh Mawla, has my son done some mistake for which you did not do any wasiyat to him? Imam responded, oh Abbas, come closer. Abbas came close, and then he asked Hussein, come closer. Hussein came close. You have heard these masaib many times. Imam said, oh Abbas, take the hand of Hussein, and he placed their hands in each other, and he said, oh Abbas, know this, you are my son. And Hussein is the son of Rasulullah. As long as you're alive, nothing should happen to Hussein. I'll bring you to Karbala again. My tabut will come out in few minutes. You will do the ziyarat of the tabut. But before that, I'll bring you to Karbala. That Imam Hussein, on the night of Ashur, when he turned off the chirag and the lights were out, Imam gave permission for people to leave. And then when he brought the chirag back up again, he saw that everybody was sitting. Imam said, oh Abbas, I wish you had left with the family. They would have survived. Abbas, who's the son of Ali, he did not respond out of respect to Hussein. But Riwayat says he got up and he left. Hussein understood, went outside, hugged his brother. Abbas said, oh Mawla, did you forget what Baba has said in Kufa 20 years ago? And then now you tell me to leave. Imam Ali closes his eyes. He says to Hasan, my janaza will be carried from front. You will carry it from the back. And even till there, that when the janaza was Ali, was taken out towards Najaf, everything was bowing, even Masjid-e-Ali. ये जनाजा है अली का शाह खैबर गिर का, ये जनाजा है अली का, ये जनाजा है अली का शाह खैबर गिर का, ये जनाजा है अली का, ये जनाजा है अली का शाह खैबर गिर का, ये जनाजा है अली का, ये जनाजा है अली का शाह खैबर गिर का, ये जनाजा है अली का, ये जनाजा है अली का शाह खैबर गिर का, ये जनाजा है अली का, ये अली का शाह खैबर गिर का, ये जनाजा है अली का। हाय बाबा मर गया है ज़ैनबे दिलगीर का, ये जनाजा है, ये जनाजा है अली का शाह खैबर गिर का, ये जनाजा है अली
کا یہ یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبرگی کا یہ جنازہ ہے علی کا سب مل کے جواب دیں یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبرگی کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبرگی کا یہ جنازہ ہے علی کا برگیر کا یہ جنازہ ہائے بابا مر گیا ہے زینب دلگیر کا یہ جنازہ ہے کا پیچھے بہت جگہ ہے آپ لوگ کھل جائیں پیچھے بہت جگہ ہے برگیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبرگیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے ہائے بابا مر گیا ہے زینب دلگیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبرگیر کا یہ جنازہ ہے علی کا ہائے بابا مر گیا ہے زینب دلگیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبرگیر کا یہ جنازہ ہے علی کا ہے علی کا شاہ خیبرگیر کا یہ جنازہ ہے علی کا علی کا شاہ خیبرگیر کا یہ جنازہ ہے علی کا باپ کی میت سے زینب کا لپٹنا بار بار کالی پٹنا بار بار باپ کی میت سے زینب کالی پٹنا بار بار کالی پٹنا بار بار دل ہلا دیتا ہے ماتم صاحب تطہیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے کا شاہ خیبرگیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبرگیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبرگیر کا یہ جنازہ ہے علی کا باپ
کی میت سے زینب کا لپٹنا بار بار، کا لپٹنا بار بار، باپ کی میت سے زینب کا لپٹنا بار بار، کا لپٹنا بار بار، دل ہلا دیتا ہے باپ کی میت سے زینب کا لپٹنا بار بار، کا لپٹنا بار بار، دل ہلا دیتا ہے ماتم صاحب تطہیر کا، ہے علی کا یہ جنازہ ہے، علی کا خیبر گیر کا یہ جنازہ، ہائے بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا یہ جنازہ ہے، علی کا علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے، علی کا غم علی کی بیٹیوں کے پھر سے تازہ ہو گئے، پھر سے تازہ ہو گئے، غم علی کی بیٹیوں کے پھر سے تازہ ہو گئے، پھر سے تازہ ہو گئے، داغ ماتم تھا جگر پر مادر دلگیر کا یہ جنازہ ہے، علی کا برگیر کا یہ جنازہ ہے، علی کا سب مل کے جواب دیں، ہے برگیر کا یہ جنازہ ہے، علی کا یہ جنازہ ہے، علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے، علی کا نظم جانے علی کو کیا خیال آتا رہا، کیا خیال آتا رہا، نظم جانے علی کو کیا خیال آتا رہا، کیا خیال آتا رہا، منہ کبھی زینب کا دیکھا اور کبھی شبیر کا یہ جنازہ ہے، علی کا یہ جنازہ ہے، علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے، علی کا یہ جنازہ ہے، علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے، علی کا یہ جنازہ ہے، آج بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا یہ جنازہ ہے، علی کا یہ جنازہ ہے، علی کا شاہ خیبر گیر کا نظم جانے علی کو کیا خیال آتا رہا، کیا خیال آتا رہا، نظم جانے علی کو کیا خیال آتا رہا، کیا خیال آتا رہا، منہ کبھی زینب کا دیکھا نظم جانے علی کو کیا خیال آتا رہا، کیا خیال آتا رہا، منہ کبھی زینب کا دیکھا اور کبھی شبیر کا یہ جنازہ ہے، علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے،
کا یہ جنازہ ہے، آج بابا مر گیا ہے، شبر و شبیر کا جنازہ ہے علی کا، گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا۔ باپ کی میت سے زینب کا لپٹنا بار بار، کا لپٹنا بار بار، باپ کی میت سے زینب کا لپٹنا بار بار، کا لپٹنا بار بار، دل ہلا دیتا تھا رونا شاہ کی ہمشیر کا یہ جنازہ ہے، آج بابا مر گیا ہے، شبر و شبیر کا یہ جنازہ ہے، آج بابا مر گیا ہے، شبر و شبیر کا یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ ہائے علی ہائے ہائے علی 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 ہائے علی ہائے 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 علی ہائے ہائے علی ہائے علی ہائے ہائے علی ہائے علی ہائے علی ہائے 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 ہائے علی ہائے علی سب جواب دیں مل کے نام مولا ہائے علی ہائے ہائے علی 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 ہائے علی
داماد نبی شیر خدا قتل ہوا ہے، داماد نبی شیر خدا، داماد نبی شیر خدا قتل ہوا ہے، 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 اے مسجد کوفہ یہ ستم، اے مسجد کوفہ یہ ستم، اے مسجد کوفہ یہ ستم کس نے کیا ہے، داماد نبی شیر خدا قتل ہوا 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 ہے، یہ غم کی خبر زینب دلگیر نے پائی، ہائے بے ساختہ ہونٹوں پہ یہی آئی دہائی، یہ زخم میرے دل کے لیے، زخم میرے دل کے لیے، یہ زخم میرے دل کے لیے سب سے بڑا ہے، داماد نبی شیر خدا قتل ہوا 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 ہے، جبریل امی کرتے ہیں سر پیٹ کے نہا، ہے کعبے کا ستو خون میں ڈوبا نظر آیا، پھر آل محمد کو نیا، پھر آل محمد کو نیا، پھر آل محمد کو نیا زخم ملا ہے، داماد نبی شیر خدا قتل ہوا، داماد نبی شیر خدا قتل ہوا ہے، داماد نبی شیر خدا قتل ہوا ہے، داماد نبی شیر خدا قتل ہوا ہے، کلثوم سے فضا نے کہا خاک اڑاؤ، پھر فرش عزا خانہ زہرا میں بچھاؤ، کوفے کے گلی کوچوں میں یہ، کوفے کے گلی کوچوں میں یہ آہو بکا ہے، داماد نبی شیر خدا قتل ہوا ہے، داماد نبی شیر خدا قتل ہوا ہے، داماد نبی شیر خدا قتل ہوا ہے، مسجد میں نمازی بھی بکا کرتے ہیں سارے، یہ کہہ
کہتے ہوئے سب نے امام میں بھی اتارے، ملجم کے پسر نے یہ ستم، ملجم کے پسر نے یہ ستم، ملجم کے پسر نے یہ ستم ہم پہ کیا ہے، داماد نبی شیر خدا قتل ہوا ہے، داماد نبی شیر خدا قتل ہوا ہے، داماد نبی شیر خدا قتل ہوا ہے۔ جراح کو جب ایک نمازی نے بلایا، حیدر کی جبیں دیکھ کے اس نے یہ بتایا، بس دفن کا سامان کرو، دفن کا سامان کرو، بس دفن کا سامان کرو، وقت قضا ہے، داماد نبی شیر خدا قتل ہوا ہے، داماد نبی شیر خدا قتل ہوا ہے، داماد نبی شیر خدا قتل ہوا ہے۔ گھر لائے جو بابا کو پسر لب پہ تھا نوحہ، بس آج سے آغاز ہوا کرب و بلا کا، زینب نے کہا کو ہے ستم، زینب نے کہا کو، زینب نے کہا کو ہے ستم ہم پہ گرا ہے، داماد نبی شیر خدا قتل ہوا ہے، داماد نبی شیر خدا قتل ہوا ہے، داماد نبی شیر خدا قتل ہوا ہے۔ منظر وہ بیاں کر ہی نہیں پائے گا مظہر، کرتی تھی بپا سینہ زنی آل پیمبر، ایک اور جنازہ درے، ایک اور جنازہ درے، ایک اور جنازہ در زہرا سے اٹھا ہے، داماد نبی شیر خدا قتل ہوا ہے، داماد نبی شیر خدا قتل ہوا ہے، داماد نبی شیر خدا قتل ہوا ہے۔ یا علی مولا علی، 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 ہائے ہائے یا علی مولا علی، یا علی مولا علی، یا علی مولا علی، ہائے ہائے یا علی مولا علی، یا علی مولا علی، یا علی مولا علی، ہائے ہائے یا علی مولا علی، یا علی مولا علی، یا علی ہائے ہائے یا علی مولا علی، یا علی مولا علی، یا علی
ہائے ہائے یا علی مولا علی، یا علی مولا علی، یا علی مولا علی، یا علی مولا علی، یا علی مولا، ہائے ہائے یا علی مولا علی، یا علی مولا علی، یا علی مولا علی، یا علی مولا علی، یا علی رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر، رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر، کیا یاد علی کو آیا ہے بازار شام مصلی پر، رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر، رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی، رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر، کیوں رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر، رو رو جو ماتمی رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر، کیا یاد علی کو آیا ہے بازار شام مصلی پر، رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام، رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر، رو رو کے کیا یاد علی کو آیا ہے بازار شام مصلی پر، رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر، رو رو کے علی، جیو ماتمی جیو، سب مل کے جواب دیں، رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں خون جاری تھا زخمی سر سے روتے تھے نمازی صف میں کھڑے، خون جاری تھا زخمی سر سے روتے تھے نمازی صف میں کھڑے، کس طرح حسن نے رو رو کر کی فجر تمام مصلی پر، رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر،
جیو ماتمی جیو. زینب کا نام مصلی پر رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں؟ کیا ماں کی طرح لینے تم کو مسجد میں چلی آئے زینب؟ کیا ماں کی طرح لینے تم کو مسجد میں چلی آئے زینب؟ بابا کو جا کر دو فضا میرا پیغام مصلی پر رو رو کہ علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر. جیو ماتمی جیو. مصلی پر رو رو کے علی زخمی پہلو جب یاد آیا زخمی پیشانی بھول گیا. زخمی پہلو جب یاد آیا زخمی پیشانی بھول گیا. زہرا کی مصیبت پر رویا مظلوم امام مصلی پر رو رو کہ علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر. جیو ماتمی. نام مصلی پر رو رو کیا یاد علی کو آیا ہے بازار شام مصلی پر رو رو کہ علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام. دیوار کعبہ بیٹھ گئی الحمد لہو میں ڈوب گئی. دیوار کعبہ بیٹھ گئی الحمد لہو میں ڈوب گئی. امت سے ملا ہے مولا کو کیسا انعام مصلی پر رو رو کہ علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر رو رو. آخری مصرع آخری مصرع. زینب کا نام مصلی پر رو رو کہ علی اس غیرت دار کی غربت پر روتی ہے علی کی غربت بھی. اس غیرت دار کی غربت پر روتی ہے علی کی غربت بھی. 40 برس جو کہتا رہا اشام اشام مصلی پر کیا یاد علی کو آیا ہے بازار شام مصلی پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حضرات اعمال شروع ہو گئے ہیں. Kindly please make your way into the masjid for the amal that are started or are going to start in just a matter of a few minutes. Thank you.
Hazrat, once again, Amal has started. Beshumar.